أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ سورۃ السجدہ کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ جب سے اللہ نے انسان کی تخلیق فرمائی ہے، دنیا کو تخلیق فرمایا ہے، تو اس وقت سے اللہ رب العزت نے اس بات کا بھی فیصلہ فرما دیا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، کہ اس زمین کے اوپر اے انسانوں تمہارے لیے رہنے کی جگہ ہے، قرار کی جگہ ہے، لیکن یہ قرار کی جگہ ایک وقت تک ہے، اس کا اللہ رب العزت نے ٹائم جو ہے وہ مقرر کیا ہوا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرما دیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، کہ جو کوئی میری ہدایت آنے کے بعد میرے ہدایات کی پیروی کرے گا، میرے بھیجے ہوئے قانون پہ عمل کرے گا، تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ نہ تو وہ بھٹکے گا اور نہ وہ پریشانی اور مشقت کے اندر پڑے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور جو کوئی میرے ہدایت سے، میرے قانون سے اعراض کرے گا، لاپرواہی کرے گا، نہیں مانے گا، منہ پھیرے گا، تو دنیا کی اس کی زندگی میں پریشان کر دوں گا، اور محشر کے میدان میں جب اسے اٹھاؤں گا تو آنکھوں سے اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ قال یہ کہے گا ربی لم حشرتنی اعمیٰ، اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟
وقد كنت بصیرا، اور دنیا میں تو میں بصیر تھا، دیکھنے والا تھا، آنکھیں تھی میری۔ اللہ جواب کے اندر کہے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، اسی طرح میں نے اپنی آیات، اپنی کتاب بھیجی تھی، کتاب قانون، فنسیتها، پس تو اسے بلا بیٹھا تھا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اور اسی طرح تجھے بھی بلا دیا گیا آج۔ اللہ نے جتنی بھی نعمتیں انسان کے لیے پیدا کی ہے، یہ تمام انسان کے فائدے کے لیے ہے، اس کی ضروریات کے لیے ہے، لیکن اس انسان کو اللہ نے اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور عبادت کا وہ مفہوم جو جزوی مفہوم لوگ بیان کرتے ہیں کہ یہ صلاۃ ادا کر لی، نماز، یہ اس کا ایک جز ہے۔ کل عبادت یہ ہے کہ ہم 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے قانون کے مطابق گزاریں، اور 24 گھنٹے کی زندگی میں اس کے نواہی سے اپنے آپ کو بچائے، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، یہ اس کی عبادت ہے۔ تو فرمایا اس سے کہا جائے گا کہ تجھے دنیا میں آنکھیں دی تھی، لیکن تو نے میری آیات کو، میری کتاب کو بلا دیا تھا، پسے پش ڈال دیا تھا، آج تجھے بھی بلا دیا گیا ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو اللہ کی آیات، اللہ کی کتاب، اس کے قانون، اس کے احکامات سے اسراف کرے، آگے بڑھے۔ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اپنے رب کی آیات کے اوپر اعتماد نہ کرے۔ وہ یومم کے معنی ہوتے ہیں اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا، یقین کرنا۔ فرمایا جو اپنے رب کی آیات کے اوپر یقین نہیں رکھے گا، بھروسہ نہیں کرے گا، تو اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا، وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور فرمایا کہ ضرور آخرت کا جو عذاب ہے، اشد، وہ زیادہ سخت ہے، بہت ہی سخت ہے، وَأَبْقَىٰ، اور ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے وہ۔ تو انسان کو جب سے انسانوں کی تخلیق ہوئی ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے آدم علیہ السلام کو، اسی وقت سے اس انسان کو اس کی پیدائش کا مقصد بھی بتا دیا ہے کہ جو کچھ میں دنیا کے اندر بنا رہا ہوں تمہارے فائدے کے لیے، لیکن یہ عارضی ہے، اصل زندگی تمہاری آخرت کی زندگی ہوگی۔ اور اس آخرت کی زندگی کے لیے تمہیں کام کرنا ہے۔ لیکن قرآن مجید انسانوں کی اکثریت کا حال اللہ نے اپنے کتاب مجید کے اندر ذکر کیا ہے کہ ہر دور کے اندر انسانوں کی اکثریت وہ دنیا کی دل دادہ ہوتی ہے،
آخرت کی زندگی کو وہ بلا بیٹھے ہوتے ہیں۔ سورہ القیامہ کے اندر فرمایا کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، فرمایا ایسا نہیں اے انسانوں جس طرح تم سمجھ رہے ہو، تم تو دنیا کی محبت سے، العاجلہ کہتے ہیں جو عجلت کے ساتھ جلدی مل جائے، کیش، یعنی دنیا چاہتے ہو تم، عاجلہ سے مراد دنیا ہے، دنیا سے تمہاری محبت ہے، وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کو تم بھلا بیٹھے ہو۔ سورہ قیامہ کے بعد سورہ انسان ہے، اور اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اسی بات کا ذکر کیا ہے، إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، فرمایا إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، بے شک یہ لوگ یہ دنیا سے محبت رکھتے ہیں، دنیا کو چاہتے ہیں، اور فرمایا وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اپنے آگے ایک ایسے دن کو یہ بھول بیٹھے ہیں جو بہت بھاری دن ہے، ثقیلا، بھاری دن ہے، وہ سخت دن ہے، وہ انسان اس دن کا تصور نہیں کر سکتا ہے۔ کچھ مناظر اللہ نے اپنی کتاب کے اندر اس قیامت کے دن کا، ان جنتوں کا، اس جہنم کا اللہ نے مناظر دکھائے ہیں۔ اگر یہ مناظر جو کچھ ہے، جو ایک جھلکی ہے، اگر یہ بھی انسان دیکھ لے، قریب ہو اللہ کی کتاب سے، تو اس کا کایا پلٹ جائے، اس کی زندگی میں انقلاب آ جائے، اس کے اندر تبدیلی آ جائے، یہ اس کا مصداق ہو جائے جو قرآن کہتا ہے۔ جس طرح سورۃ المائدہ کے اندر آپ دیکھیں، سورہ مائدہ کے آخر کے اندر جب انسانوں کی پیشی ہوگی اللہ کے بارگاہ کے اندر، تو اس وقت اللہ رب العزت کہے گا، قال اللہ، کہے گا اللہ، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ ہے وہ دن کہ اس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی۔ بس اگر سچائی نہیں ہوگی تو فائدہ بھی نہیں ہے، ان کی سچائی ان کو فائدہ دے گی۔ اس کے اندر یقینی طور پہ ان لوگوں کے لیے تو بڑی تنبیہ ہے جو قرآن اور سنت سے بالکل روگردان ہے، منہ پھیرے ہوئے ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے بھی سخت تنبیہ ہے جو کچھ اعمال کرتے ہیں، لیکن ان کے اعمال کا زیادہ اثر جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو دکھائے، لوگوں سے چھپے، لوگوں کو دکھائے۔ گناہ کرتے ہیں لیکن چھپ کے کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں لیکن دکھا کے کرتے ہیں، وہ نیکی نہیں کرتے ہیں جو چھپی نیکی ہوتی ہے، اور اس گناہ سے نہیں بچتے جو چھپا گناہ ہے جو لوگ نہیں دیکھتے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید جہاں سے سٹارٹ لیتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ لا ریب کتاب متقیوں کے لیے اللہ نے ہدایت کی کتاب نازل فرمائی ہے۔